بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم افتخار الحسن ریونڈی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IH ریونڈی۔ ڈیئر ویورز، میں آج آپ کو ایک ایسے نو دولتیے کی کہانی بیان کر رہا ہوں جس کی دولت نے مت مار دی ہے۔ یہ کوئی بدبخت سرمایہ کار جس کی کار کا نمبر ہے LWQ 5002۔ یہ بندہ کوئی ایسا نو دولتیہ بدبخت امیر لگتا ہے کہ جس نے اپنے گھریلو ملازم کو، یہ اس کے پاؤں کی جوتی اور کپڑوں سے کوئی لڑکی لگتی ہے۔ ملازم یقیناً ایسے لوگ حرکتیں ملازموں کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ کسی مضروب کے ساتھ راہ چلتے ہوئے کسی کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے تو وہ ایسے نہیں لے کر جاتا۔ اس نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کوئی نو دولتیہ ایسا ہے کہ یہ اپنے پیسے کے گھمنڈ میں ملازم کو اس نے کار کی ڈگی میں بند کیا ہوا ہے۔ نہ جانے اس نے اس کو مکمل بند کیا تھا یا کہ ایسے ہی بٹھا کر گیٹ آدھا بند کر دیا، وہ پچھلی جو اس کے ڈگی کہتے ہیں، یا ویسے کسی جمپ پہ یہ کھلا ہے، اس کی حقیقت تو نہیں ہے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پر آج مورخہ 28 مارچ 2022 غالباً تاریخ ہے، تو اس کو سوشل میڈیا پر یہ تصویر وائرل ہوئی تھی، تو وہاں سے میں نے لے کر اس پہ اپنے تاثرات بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے نو دولتیے بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں۔ ویسے یہ بعض امیر لوگ اپنی سخاوت کے حوالے سے بھی بڑے معروف ہوتے ہیں، لیکن دین کی ایک بات یہ بنیادی اس کو نہیں سمجھ رہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے، حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ تجھ سے زیادہ عزت اور حرمت ایک مومن بندے کی ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہم حج اور عمرے پہ جانے کے لیے شب و روز دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ایک انسان کے ساتھ جو ہمارا گھریلو ملازم ہے اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ جتنی اس کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو میں نے ابھی سنایا ہے کہ ایک مومن بندے کی عزت اور حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اپنے عزیز و قارب اور ارد گرد کے لوگوں سے ہم نے بنا کر نہیں رکھی ہوتی، بلکہ وہ تو ہم انہیں ویسے ہی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک بھی ہے کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی زبان یا ہاتھ کی ایذا رسانی سے اس کا ہمسایہ ناخوش ہو، اذیت میں ہو، یا اس نے اس کو تنگ کیا ہو۔ یارو، ہمیں انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ سورۃ 3 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، لیکن انسان کو اپنے اخلاق کے ذریعے معراج پہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ اپنی بہودہ حرکتوں کی وجہ سے انسانیت کی تذلیل کرتے پھریں۔ خدا را، یہ دیکھیں اس لڑکی کو لے کر جو جا رہا ہے نا، یقیناً اس نے 4 ٹکے بچانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ اب اس نے کیا، اب تھوڑی دیر میں اس کو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھتے رہیے ذرا کہ یہ شخص نے ایسا نہیں کیا کہ اس ملازمہ کو
کسی رکشے پہ بھیج دیتا اگر گاڑی میں جگہ نہیں. لیکن مجھے تو گاڑی میں بھی جگہ محسوس ہو رہی ہے کہ پیچھے کوئی اس کے ساتھ پیسنجر نہیں ہے، لیکن اس نے اس گاڑی میں بٹھانا ہی شاید اپنی توہین سمجھی ہے. اگر اس کے ساتھ دوسرے مسافر ہوتے بھی تو یار اس ملازم کو وہ 4 ٹکے دے کر رکشے پہ بھی کرنی چاہیے سکتا تھا کہ اس گاڑی کے بدبخت مالک کو ٹریس کے ساتھ لے کر گیا. انتظامیہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ گاڑی کا رجسٹریشن نمبر کو یہ بات بھی سمجھائے کہ اپنے اس ملازموں کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کریں تاکہ شرم لگانی چاہیے اور اس کے خلاف